کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا، سب سے عجیب اور سب سے الگ طریقے سے چلنے والا سسٹم وہ آخر کیسے چلتا ہے؟ کوئی ایسا شہزادہ جو اپنے باپ اور دادا سے یہ بادشاہت تحفے میں پائے اور اتنے سارے لوگوں کی آزاد زندگی پر راج کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم اتر رہے ہیں اسی نظام کی گہرائیوں میں۔ ہم بات کر رہے ہیں نارتھ کوریا کی، اور خاص طور پر اس کی بنیاد کی۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس ملک کو چلاتی ہیں؟ صرف ایک انسان یا کچھ اور؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈکٹیٹر کی کہانی ہے تو آپ غلط ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک خاندانی بادشاہت کی جو خود کو جمہوریہ کہتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان 3 ستونوں کی جنہوں نے اس ملک کو دنیا سے الگ اپنی ہی دنیا میں قید کر رکھا ہے۔ سب سے اوپر نام آتا ہے کم جونگ ان۔ ان کے پاس اتنے بڑے عہدے ہیں کہ شاید ہی کسی اور کے پاس ہوں گے۔ وہ کورین ورکرز پارٹی کے سب سے بڑے قائد ہیں، اسٹیٹ افیئرز کمیشن کے سربراہ ہیں اور فوج کے سب سے بڑے سپہ سالار ہیں۔ مگر یہ صرف نام کے عہدے نہیں ہیں، یہ ان طاقتوں کی لکیریں ہیں جو ملک کو ہر کونے تک پہنچاتی ہیں۔ گلیوں کے کتوں سے لے کر سکول کے بچوں تک، فیکٹری کے مزدور سے لے کر فوجی سپاہی تک، ہر کوئی ان کی مرضی کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یہی وہ پیکٹو بلڈ لائن ہے۔ پیکٹو ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہاں ان کے دادا کم il سنگ نے اپنی چھاپا مار فوج کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ یہی ان کی پہچان ہے، یہی ان کا وہ حق ہے جو انہیں خاص بناتا ہے۔ کم il سنگ نے 1948 عیسوی میں یہ نظام بنایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کم جونگ il آیا اور اب ان کے پوتے کم جونگ ان نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ اور آپ سوچئے 2026 کا دور ہے، کم جونگ ان اب 14 سال سے بھی زیادہ عرصے سے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی چلی آنے والی خاندانی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ہاں، یہ صرف 3 جنریشن میں پھیلی ہوئی ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام خطرناک ہے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک انسان اتنا بڑا سسٹم اکیلے چلا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس نظام کی اصلی انجن ہے کورین ورکرز پارٹی۔ یہ پارٹی صرف نام کی پارٹی نہیں ہے، یہ وہ مشین ہے جو ملک کے ہر پہیے کو گھماتی ہے۔ آئیڈیالوجی، پالیسی، اپوائنٹمنٹس، ملٹری، اکانومی، میڈیا، ایجوکیشن اور وہ کالی آنکھیں جو ہر جگہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، سرویلنس، یہ سب اس پارٹی کے کنٹرول میں ہے۔ کم جونگ ان خود اس کے چیئرمین ہیں۔ دوسری پارٹیز بھی ہیں لیکن وہ صرف کاغذ کی حد تک۔ مگر یہ پارٹی سسٹم کا ایک اور پہلو ہے جو سب سے زیادہ ڈراؤنا ہے، سونگبن۔ میں نے یہ لفظ آپ کو پہلی بار سنایا ہے۔ سونگبن کا مطلب ہے کاسٹ سسٹم، لیکن جیسے انڈیا میں کاسٹ جنم سے ملتی ہے ویسے ہی یہاں بھی، مگر یہ کاسٹ آپ کے خاندان کی وفاداری پر بیسڈ ہوتی ہے۔ آپ 3 کیٹیگریز میں بتائے جاتے ہو، کور، ویورنگ اور ہوسٹائل۔ اگر آپ کے دادا نے کبھی نارتھ کوریا چھوڑنے کی کوشش کی تو آپ ہوسٹائل کلاس میں آ گئے۔ اب اس کلاس کا مطلب ہے آپ کو اچھا کھانا نہیں ملے گا، اچھا گھر نہیں ملے گا، اچھی نوکری نہیں ملے گی، آپ کی شادی بھی مشکل ہو جائے گی، اور اگر آپ کے بھائی نے کچھ غلط کر دیا تو آپ کا پورا خاندان ڈاؤن گریڈ ہو جاتا ہے۔ سوچئے اس طرح کا سسٹم سوسائٹی کو خود ہی ایک انفارمر بنا دیتا ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کو دیکھو گے، اپنے رشتہ دار کو دیکھو گے، کیونکہ اگر اس نے کچھ غلط کر دیا تو اس کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اب آپ سوچئے اس سسٹم کے نیچے جینے والے لوگ۔ 2026 کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں کی آبادی ہے قریب 26.63 ملین، یعنی 2.6 کروڑ لوگ۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ پیونگ ینگ سے باہر رہتے ہیں۔ وہاں روزانہ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ راشن سسٹم ہے، لیکن وہ راشن اکثر ختم ہو جاتا ہے۔ مزدور کے لیے لوگوں کو والنٹیئر کہا جاتا ہے، مگر وہ مجبوری ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی کے سیشنز ہوتے ہیں جہاں آپ کو زبردستی بیٹھنا ہوتا ہے۔ ٹریول پر پابندی ہے۔ یہ سن کے آپ کے دماغ میں سوال آئے گا تو پھر کوئی وہاں رہتا کیوں ہے؟ کوئی یہ سب کیوں سہ لیتا ہے؟ کیونکہ کوئی آپشن نہیں، کوئی بارڈر نہیں، کوئی فریڈم نہیں ہے، صرف سروائیول ہے۔ لیکن ہر قید میں ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہے پیونگ ینگ، دلکش پیونگ ینگ۔
یہاں رہتی ہے وہ کور کلاس قریب 1 سے 2 ملین لوگ۔ ان میں ہیں ہائی رینکنگ پارٹی افیشلز، ملٹری جنرلز، گورنمنٹ منسٹرز۔ ان کے لیے الگ دنیا ہے۔ انہیں ملتا ہے سپیریئر ہاؤسنگ، بجلی اور پانی کا پکا انتظام، امپورٹڈ لگژری گڈز۔ ہاں، انٹرنیشنل سیکشنز کے باوجود ان کے بچوں کے لیے الگ سکولز ہیں۔ کبھی کبھی تو رجیم انہیں گفٹس بھی دیتا ہے، نئی گاڑیاں، واچز، سب کچھ، تاکہ ان کی وفاداری برقرار رہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بھی کانسٹنٹ واچ میں ہیں۔ کم جونگ کے سامنے کوئی بڑا آدمی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اچانک سے اگر کسی جنرل پر کرپشن کا الزام لگے تو اس کی ساری مراعات ختم، اور وہ بھی اس کاسٹ سسٹم میں نیچے گر سکتا ہے۔ تو یہاں سوشل موبلٹی، یعنی ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانا بالکل ناممکن ہے۔ آپ جو ہیں وہ آپ کے باپ دادا کی وفاداری سے طے ہوتا ہے، اور آپ کی اولاد بھی وہی رہے گی۔ تو اب ہم سمجھ گئے کہ یہ سسٹم کیسے سٹرکچرڈ ہے، لیکن اس سسٹم کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ کیسے یہ سالوں سے ٹوٹا نہیں؟ اس کے 3 ستون ہیں، 3 وہ پلرز ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ پہلا ستون، جوچ آئیڈیالوجی۔ جوچ کا مطلب ہے سیلف ریلائنس، خود پر بھروسہ۔ 1970s میں اس فلسفی کو پروموٹ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ کورین پیپل اپنے لیڈر کی قیادت میں اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں، کسی فارین انفلوئنس کی ضرورت نہیں۔ مگر پریکٹیکل میں یہ آئیڈیالوجی کیا کرتی ہے؟ یہ جسٹیفائی کرتی ہے ٹوٹل آئسولیشن۔ یہ کہتی ہے کہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، مارکیٹس بند، ہیومن رائٹس کی باتیں غیر ملکی ہیں۔ تو یہ آئیڈیالوجی جو خود کو فریڈم کا نام دیتی ہے، اصل میں قید کا سہارا بن جاتی ہے۔ دوسرا ستون، سونگن، ملٹری فرسٹ پالیسی۔ کم جونگ ایل کے دور میں یہ پالیسی آئی۔ کہتے ہیں کہ پہلے فوج، باقی سب بعد میں، رجیم کی سروائیول سب سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کا بجٹ پہلے میزائلز اور ٹینکس پر لگتا ہے، پھر بھوکے لوگوں کی روٹی پر، اور یہ پالیسی آج بھی جاری ہے۔ تیسرا ستون، پرسنالٹی کلٹ۔ کم فیملی کو دیوتا بنانے کا کارخانہ۔ ہر سکول میں ان کی تصویر، ہر گلی میں ان کے سٹیٹس، ہر صبح ان کے نام کی بیعت۔ پروپیگنڈا اتنا سٹف ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ ڈیوائن ہیں، اور اگر آپ اس میں شک کرتے ہیں تو سیکیورٹی اپریٹس آپ کو کھینچ کر لے جائے گا۔ ان 3 پلرز کی مدد سے اسٹیٹ کنٹرول کرتا ہے، میڈیا، ایجوکیشن، موومنٹ، اسپیچ، اور ہاں، آپ کے بال کاٹنے کا سٹائل بھی۔ اب یہ سسٹم اتنا سخت ہے، لیکن اس میں کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا میسیکریونگ اسپیٹ۔ 2013 میں انہوں نے میسیکریونگ کی ریزورٹ بنایا۔ وونسن کے قریب فوجی سپاہیوں نے صرف 10 مہینوں میں پورا کمپلیکس بنا دیا، شاپس، سلوپس، ہوٹلز، سب کچھ۔ پروپیگنڈا میں اسے اسپیڈ کا مثال بنایا گیا۔ مگر تھوڑا غور کریں، جب آپ کے پاس اتنی چیپ لیبر ہو اور کوئی مزدور بول نہیں سکتا تو 10 مہینے میں کچھ بھی بنانا مشکل نہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس میں ریوگیونگ ہوٹل، پیونگینگ کی اسکائی لائن میں ایک 105 منزلہ پیرامڈ۔ 1987 عیسوی میں اس کا کام شروع ہوا، آج 2026 ہے۔ یہ ہوٹل ابھی بھی خالی ہے، کبھی کوئی مہمان یہاں نہیں رکا۔ اس کا ایکسٹیریئر 2011 میں کمپلیٹ ہوا، لیکن اندر کام ادھورا ہے۔ لوگ اسے مذاق میں ہوٹل آف ڈوم کہتے ہیں۔ ایک طرف سپیڈ کا پروپیگنڈا، دوسری طرف ڈوبی ہوئی بلڈنگ۔ یہ کنٹراڈکشن بھی اسی سسٹم کی کہانی بتاتا ہے۔ اور DMZ کی بات کریں تو وہاں کی جونگ ڈونگ ہے، پروپیگنڈا ویلج۔ وہاں کی بلڈنگز بہت خوبصورت رنگوں سے رنگی ہوئی ہیں، لیکن اندر کوئی نہیں رہتا۔ فیک فارمز ہیں، فیک فلیگ بولز ہیں۔ کچھ سال پہلے تک رات کو لائٹس آن کر دیتے تھے تاکہ ساؤتھ کوریا والوں کو لگے کہ یہاں لوگ رہتے ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے۔ اصل میں وہاں صرف پروپیگنڈا کا تماشا ہے۔ اور آپ کی پرسنل لائف، وہاں 28 اپرووڈ ہیئر سٹائلز ہیں۔ باربر شاپس میں پوسٹر لگے ہوتے ہیں، مین کے بال چھوٹے، وومن کے بال بوب سٹائل یا لمبے۔ اگر آپ نے کوئی فیشن شو والا سٹائل رکھا تو سوشل پریشر یا سزا مل سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ٹائم کو بھی پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ 2015 میں انہوں نے پیونگینگ ٹائم بنایا، 30 منٹ پیچھے کر دیے تاکہ جاپنیز کولونیلزم کا نشان مٹا سکیں۔ پھر 2018 میں ساؤتھ کوریا سے سمٹ سے پہلے واپس صحیح کر دیا۔ ٹائم بھی ان کی مرضی سے چلتا ہے۔
یہ سب کچھ، یہ کنٹرول، یہ پروپیگنڈا، یہ کچھ عجیب و غریب تماشے آخر کس لیے؟ ان سب کا مقصد ایک ہے، اسٹرینتھ کا الوژن کریٹ کرنا، فریگیلٹی کو چھپانا۔ کم جونگ ان کا سسٹم بہت مضبوط دکھتا ہے، فوجیں، میزائلز، پریڈز، سب کچھ، لیکن اندر سے یہ سسٹم اپنی فریگیلٹی سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ ہر چیز پر کنٹرول چاہتا ہے، کیونکہ اگر ایک دراڑ پڑ گئی، اگر کسی نے سوچ لیا کہ کیا یہ سب ضروری ہے، تو یہ پورا کارخانہ ڈھیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی فنڈیشنز آف پاور، یہ وہ 3 پلرز ہیں جن پر یہ خاندانی بادشاہت کھڑی ہے، جوج، سونگن اور پرسنالٹی کلٹ۔ مگر سوال یہ ہے، یہ نظام آگے کیا کرے گا؟ کم جونگ ان کے بعد کیا ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال، یہ نظام اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں اس نظام کی مشین کو سمجھنا ہوگا، وہ کیسے کام کرتی ہے، کس طرح یہ لوگوں کی زندگی کو مانیٹر کرتی ہے، اور کس طرح یہ اپنے ہی لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔